السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 3 اہم خبریں، 3 اہم موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا معاملہ ہے جناب چودھری پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی۔ اس کیس پہ کیا ہوا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی جو کہ جناب جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، دوسرا ٹاپک۔ اور تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ کب ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو یہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ بہت زیادہ طویل مدت کا ہوگا، کسی نے 1 سال کہا، کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال، تو یہ ساری جو گیس ہیں یا جو اندازے ہیں یہ غلط کیوں ثابت ہوتے جا رہے ہیں، اور الیکشنز کب تک ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ ان 3 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مختصراً بتائیں، چودھری پرویز الہی جن کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کو پمس ہاسپٹل میں لایا گیا، ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے چودھری پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کے اوپر سماعت کی، اور رجسٹرار آفس کی طرف سے جو لگائے گئے اعتراضات ہیں وہ تمام اعتراضات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دور کر دیے، اور کل کہا ہے کہ ہم اس کیس کے اوپر سماعت کریں گے۔ کچھ مختصراً آرگیومنٹس دیے پرویز الہی کے وکیل نے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ بغیر کسی وارنٹ اور آرڈر کے گرفتاری ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ 3 MPO کے تحت بھی چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کے باوجود ان کی گرفتاری کر لی گئی۔ اب اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیا کوئی ریلیف دے سکتی ہے یا نہیں، کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری خبر، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپنے بیٹے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی ہے، اور اس پٹیشن میں جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں، جو لیگل کوسچنز اٹھائے گئے ہیں، یہ وہ تمام ڈیبیٹ ہے جو ملٹری کورٹس کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے اس میں ہو چکی ہے۔ کچھ فیکٹس بیان کیے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپنی اس پٹیشن میں، جو کہ ایڈوکیٹ عابد ساکی کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی گئی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے احسان اللہ نیازی کو 13 اگست کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا، 17 اگست کو کمانڈنگ آفیسر کے خط کے ذریعے جو ہے وہ احسان نیازی کی حوالگی مانگی گئی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بغیر کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیے میرے بیٹے کی حوالگی کر دی گئی، اور ان کے بیٹے سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے کے خلاف کوئی شواہد اگر موجود ہیں تو ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے، بلکہ میری تو یہ موقف ہے کہ نہ صرف احسان اللہ نیازی سمیت جو دیگر تمام سویلینز ہیں جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ان تمام سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ عام عدالتوں میں منتقل کیا جائے۔ مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ یہ وہی ڈسکشن ہے جو مختلف 21 امینڈمنٹ کا حوالہ دیا، محرم علی کیس کا حوالہ دیا، لیاقت حسین کیس کا حوالہ دیا۔ تو یہ تمام آرگیومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اس پہ یہ تمام آرگیومنٹس ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ یقین دہانی بھی کروائی جا چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے علم میں لائے بغیر کسی بھی عام سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ اگر 16 سپتمبر تک اس کیس کو پر ٹیک اپ نہیں ہوتا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف، تو پھر نئے آنے والے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور کے اوپر اس کیس کو کس طرح دیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا جو اعتراض یا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے، یعنی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ کیسز جو ہے کیا انٹرٹینیبل ہیں یا نہیں، 3 رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور پھر اس کے اوپر بینچ کمپوزیشن کے حوالے سے بھی، یعنی آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کر پہلے کیا جانا چاہیے۔ تو ملٹری کورٹس اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں دیتے، تو پھر نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ملٹری کورٹس کیس کو ٹیک اپ کرنے سے پہلے وہ فل کورٹ کی طرف جائیں گے، یا آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے، پہلے اس معاملے کو حل کریں گے، اور پھر اس کے بعد بات جو ہے وہ اس طرف آئے گی۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ 21 امینڈمنٹ جو ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی
اور اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اختلاف کیا تھا، اختلافی ویو دیا تھا سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے۔ کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ کیا نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اگر اس معاملے کے اوپر فل کوڈ بناتے ہیں تو وہی صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے ان شہریوں کو جو کہ جن کے حوالے سے یہ منظوری دی جا چکی ہے کہ ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا تھا اپنے کچھ ہیئرنگز پچھلی، اگر ہم اس کے اوپر بریفلی آپ کو بتائیں تو، کہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات بھی یہ کہا گیا کہ ہو چکی۔ پھر اس کے بعد کچھ بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی بات ہوئی، اس پر سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ڈاکٹرز کی سہولت موجود ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ایجوکیشن کے لیے بکس وغیرہ فراہم کی جانی چاہیے پڑھائی کے لیے، وہ بھی اس حوالے سے بھی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو دی جا چکی ہیں۔ اور تیسرے اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں جناب، وہ ہے عام انتخابات کا معاملہ۔ ابھی نگران سیٹ اپ بن نہیں رہا تھا تو پہلے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے یہ بہت طویل مدت کا ہوگا، لیکن اس حوالے سے اب چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ پنجاب ریویو کیس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن تھی، سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا اور یہ ہولڈ کیا کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہی کروائے جائیں۔ آئینی مینڈیٹ ہے، آئینی پابندی ہے، آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان جو اس کیس کو سن رہے تھے، انہوں نے آبزرویشنز کے ذریعے یہ بات کہی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی دشواریاں ہوں جس سے الیکشن کمیشن کو یہ لگے کہ انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے، تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب ڈیٹیل ریزننگ اس کی آئے گی تو اس میں مزید چیزیں واضح ہوں گی کہ سپریم کورٹ کا جو ریویو کا ججمنٹ ہے وہ کیا ہوگا، اس حوالے سے کیا گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں، کیا ڈیٹیلز دی جاتی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے، اور ممکنہ طور کے اوپر جنوری یا فروری میں عام انتخابات کے انعقاد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص جو ایک مہینہ پیچھے کیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کے اوپر، حلقہ بندیوں کا جو نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ پٹیشنز آ چکی ہیں، جس میں سی سی آئی کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کو نوٹیفائی کیا گیا، اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں یہ لگتا ہے کہ کافی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلد از جلد کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ جلد از جلد عام انتخابات کے انعقاد کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کس طرح سے شفاف اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیپس اٹھائے جاتے ہیں۔ کافی اہم معاملہ ہے، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب ایک پولیٹیکل پارٹی یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔